بار بار آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ کیا چیز ہے. اب مجھے آپ نے 2 فکروں میں بتانا ہے. کون بتائے گا؟ پہلے نام بتا لے تاکہ مجھے پتا ہو اس نے بولنا ہے. جی باجوہ صاحب آپ بولیں گے. احمد ہے؟ ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی بھی آپ کی. سر اب کسی کو بھی نہیں آ رہی. جی میں نے کہا سر اب کسی کو بھی نہیں آنی. اچھا یہ وجہ. میں سمجھ رہا ہوں شاید سسٹم خراب ہو گیا. آپ کوشش کریں. چلے آپ کو آ رہی ہے جی نا. سر کیا پوچھنا کیا ہے؟ کوئی غلط بات ایسی نہیں, زبردست نہیں پوچھوں گا, نہ ہی انسلٹ کروں گا. صرف میں نے سمجھنا ہے کہ آپ نے لیکچر کو جان لی ہے. میں 3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ تمام ڈیفینیشنوں کی روح ان 3 چیزوں کے ارد گرد ہے. وہ کیا؟ سر رول اور رول. ساون. ہاں جی دوبارہ بولے. رول اور ساون ہاں جی. اور ہاں جی احمد ہے تو بولے. سر جی تیسرا عمیر حیدر بول رہا ہوں. سر تیسرا پولیٹیکل اپروچ کیا ہے؟ نہیں یہ تو لفظ ہی نہیں آیا. کمانڈ. بالکل ٹھیک ہے. کمانڈ. ٹھیک ہو گیا سر. کمانڈ کا لفظ بار بار آ رہا تھا. تو یہ 3 بنیادی لفظ ہیں. ملتے جلتے لفظ سب نے استعمال کیے. مثلا رول ہے تو رول آف کنڈکٹ کا لفظ ہے, رول آف ایکشن کا لفظ ہے, سیٹ آف رول ہے, رولز اینڈ کمانڈز کٹھا کہیں آ گیا ہے, تو رول اینڈ لا کا کٹھا کسی نے کر دیا ہے. تو بنیادی طور پر لفظ کیا ہے؟ رولز. دوسرا کمانڈ میں کیا ہے؟ کہیں آرڈر آ گیا. ٹھیک ہے, کبھی کچھ اور لفظ آ جاتا ہے, لیکن بیسک آپ نے سمجھنا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا چیز کہہ رہا ہے. سر رولز اینڈ ہاں جی, ریگولیشن بھی. تو رول ریگولیشن کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے. تو اس کی کانسنٹ کی بات بھی آ جائے. ساون کی کانسنٹ, تو ساون کی کانسنٹ جو ہے وہی اس کی کمانڈ ہے. وہ کہتا ہے جی یہ کام ایسے کریں. وہ پرہبٹ کرتا ہے, وہ پنش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کس میں آئے گی؟ اس کی کمانڈ میں. اس کی کمانڈ ہے, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. وہ سخت گیری سے چاہتا ہے کوئی چیز نافذ کرنے تو اس طرح کا آرڈر دے گا, اور نرمی سے چاہتا ہے تو نرم سا قانون بنا دے گا. تو وہ کمانڈ کے زمرے میں آئے گا. اس کے بعد ساون کا لفظ ہے. ساون میں نے کہا تھا فرد واحد ہو سکتا ہے, ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے, مشرف کہہ لے, ایوب خان کہہ لے, ضیاء الحق کہہ لے, ساون تھے. آج کے دور میں جمہوری دور میں کہہ لے, پچھلے میں نواز شریف تھا, اب عمران خان ہے. ایک فرد ہو سکتا ہے, ایک گروپ ہو سکتا ہے. اصل کیا بات ہے؟ مقتدی اعلیٰ, اس کی بات سنی جاتی ہے. جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ سارے سنتے ہیں. اس پر میں باقاعدہ ایک چارٹ بھی بنا دوں گا. وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے, لیکن صرف سمجھنے کے لیے آپ کا یہ جو خوف ہے نا, ڈیفینیشن ہے جی اتنی 15-16 ڈیفینیشن, اس کو تو یاد کرنے کا اور طریقہ بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سے فلاسفر ہیں. مثلا یہ قاسم ہے تو وہ میرا حال جرمی بینتھم ہے, یہ جرمی بینتھم ہے. اسی طرح کے نام رکھ دوں تو آپ کو شاید آسانی سے ان کے مصنفوں کے نام یاد آ جائے. ٹھیک ہے, تو خود ہی اپنے لیے کوئی نہ کوئی چوز کر لے کہ میں اس کی طرف سے یہ ڈیفینیشن دوں گا. تو یہ آپ کی ایک مشق ہو جائے گی کہ اتنے سارے 15, یہ پھر یہ کوئی عام یہ نہیں سوال کبھی کبھی آنا. یہ کم از کم 4 دفعہ غالباً پیپر ہوئے ہیں, 3 دفعہ آیا ہوا ہے, کیونکہ بنیادی سوال ہے. تو اس لیے اس کو یاد کرنا ہے تو آپ نے صحیح طرح کرنا ہے, تو وہ کر لے. ایک اور سوال میں نے دیا تھا پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا یہ بھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے. ہاں جی, وہ کیا تھا؟ سر ڈی ہاں چلو, سائیکولوجائز. یہ کس کا تھا؟ کیلسن نے کیا کہا ہے؟ کیلسن نے یہ کہا تھا ڈی سکالوجائز. ٹھیک ہے, کس نے ڈکشنری سے اس کا معنی ڈھونڈا ہے؟ ڈھونڈا کسی نے؟ چلو آج پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو ٹائم بچانے کے لیے. آپ نے ڈکشنری سے میں نے ڈھونڈنے اور مجھے نیکسٹ کسی میں بتانا ہے. اتنی دیر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کا مطلب تھا نفسیاتی. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے مطلب. وہ تو اس کے ایک گوگل پہ انہوں نے یہی لکھا تھا. نہیں ابھی نہیں. ڈی سکالوجائزڈ لفظ پورا سن لے, ڈی سکالوجائز. دوسرا کیلسن کے حوالے سے, کیلسن کی اتنی دیر میں تھیری آ جانی ہے.
اس وقت تک آپ کو یہ بار بار مشق کرتے رہیں، پھر اس پر بات کریں گے. سکالوجی کا مطلب نفسیات ہے، ڈی سکالوجائز اس کا آپ نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. یہ ڈیفینیشن میں بھی آ سکتا ہے، یہ پھر آگے بھی آئے گا. اچھا جو کل میں نے دی ہیں ڈیفینیشن، اس میں ایک دو اور ڈیفینیشنیں ایڈ کر دی ہیں، تو وہ جرمی بینتھم کی جیسے تھی، تو وہ بھی آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا ایک دو نمبر آگے ہوں گے تو ایک دو نمبر زیادہ لیں گے نا. یہ باقی کتابیں جو پڑھیں گے انہیں کچھ اور چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، وہ کچھ اور نمبر بڑھا لیں گے اپنے. تو جنہوں نے پڑھنی ہے ایک ہی کتاب ہے، اس میں جتنا مرضی زور لگا لے دوسروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے کلاس میں بھی ہے، بڑے بڑے ماہرین ہیں رٹا ٹیکنالوجی کے، ایکسپرٹ ہیں. ورلڈ کپ انہیں کہیں تو جیت آئیں گے. کیوں کنزا ٹھیک ہے نا بات؟ جی سر. ہاں تو اس لیے یہ سب نے وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ جو سلیبس ہے، وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہے منیمم کہ ہم نے پاس آسانی سے ہو جانا ہے، 50 سے اوپر لینے ہیں، 50% آ جائے، 55 آ جائے، 60 آ جائے. اگر اس سے اوپر جانا ہے تو لا میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا دیگر کتابوں پر بھی اپنا نثار بڑھائیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے. اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے، یہ بھی گائیڈ والا نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھیں گے شاید یہ گائیڈ سے باہر ہے. جس سے میں نے مثال دیتے اسٹوڈنٹ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں جی، آپ نے جو پڑھا دیا. تو یہ گائیڈ میں نہیں ہے لیکن سلیبس میں ہے. اور اہم ترین سوال ہے میرے حساب سے، اس کی ترتیب یہ ہے فلاسفی آف لا میں کہ پہلے ڈیفینیشنیں دیں، اس کے بعد یہ بتائیں. اور کیا تھا ہمارا ٹاپک، اس میں آپ کے سامنے آ گیا، پرپز اینڈ فنکشن آف لا. اب ترجمہ اس کا آپ کو پرپز کا پتہ ہے، مقصد، فنکشن وہ بھی مقاصد اس کے کام، کہ لا کیا کام کرتا ہے سوسائٹی کے درمیان. جب لا بن جاتا ہے تو وہ کیا کام سارے انجام دیتا ہے. تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اس کے ایم سی کیو بھی ابھی تازہ بنے ہیں اور ٹائپ بھی ہو گئے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. تو یہ وہ ایم سی کیو سے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہو جائیں گے، اس کے ہیڈنگ یاد ہو جائیں، اس کا مین جو تھیم ہوتی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. تو ایم سی کیو کو ایسا فضول چیز نہ سمجھیں، وہ آپ کے لیکچر کو انہینس کرے گا اور آپ کا سبجیکٹیو بھی جو لکھنا ہے اس کو یاد کرنے میں مدد دے گا. تو اگر آ ہی گیا سبجیکٹیو تو پھر تو آپ نے یس نو میں کرنا ہے، وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اب آ جائیں پہلے اس پر. یہ لیکچر ہے ہمارا، اس میں پوائنٹ جو آئے ہیں پہلے یہ ہے پرپز اینڈ فنکشن آف لا ہمارا ٹاپک ہے. اور پہلا پوائنٹ ہے جسٹس، اسٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی، کمپرومائز، پروٹیکشن آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے. ٹو ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس آف دی واسٹ میجارٹی، گریٹسٹ ہیپینس آف دی گریٹسٹ نمبر. یہ کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ یہ ہیڈنگس ہیں کہ کون سے پرپز پورے کرتا ہے لا. اور بنیادی اس میں 3 ہیں، جسٹس، اسٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی. اور اس کو ہم آگے اگر لے کر چلے تو جسٹس کا کوئی ریڈنگ کرے جلدی سے اس کی. کل احمد کہہ رہا تھا کوئی آپ ذمہ داری سنبھال لے کہ میں ذرا تیزی سے پڑھ دوں گا، ٹائم بچے ہمارا. جی آپ عمیر بول رہے ہیں؟ جی سر میں کروں. جی آپ تیزی سے کچھ سوالوں کا آپ دیتے جائیں، جو میں کہوں پڑھنا ہے وہ آپ نے فوراً شروع ہو جانا ہے بغیر بتائے آپ. جی It is considered as the most important function and purpose of law to establish justice. Number 2. ہاں جی. It is considered as a instrument to achieve justice and is a mean to an end and not an end in it itself. ہاں جی. ہم لا جو بناتے ہیں کسی ملک میں لا بنتے ہیں، اس کا آفٹر آل کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف لا بنانے اور اس کا کوئی پرپز ہی نہ ہو، اس کا کوئی فنکشن ہی نہ ہو. تو سب سے پہلا پرپز اور فنکشن کیا ہے؟ جسٹس، کہ لوگوں کو انصاف ملے. اب انصاف کیا ہے؟ وہ لوگوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا، لوگوں کے حقوق کی تحفظ کرنا، لوگوں کے درمیان ایک اس طرح کا جو معیار مقرر کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے لا، جو لوگوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے. تو اس کا پہلا فنکشن جو ہم نے کرنا ہے، لازم اچیو کرنا ہے، جسٹس اچیو کرنا ہے. یہ اچیو نہیں کرنا کہ لا بنانا ہمارا مقصد تھا، بن گیا بس ٹھیک ہے، عمل کریں نہ کریں لوگ. مقصد ہے جسٹس. لا بننے کا پہلا بینیفٹ اگر یہ نہیں پہنچ رہا تو اس کا مطلب لا کا کوئی فائدہ نہیں. بہت سے لا ہے آپ کی کتابوں میں درج ہیں، کبھی کام نہیں آئے کسی کے.
بس کسی وقتی ضرورت سے بن گئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. جسٹس تو وہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق جہاں بھی ڈسٹرب ہو وہ اس قانون کا سہارا لے اور اپنے حقوق کی حفاظت کروا لے. حقوق کی حفاظت اگر کوئی ادارے مقرر ہیں تو ان اداروں سے مکمل کروا رہے. تو پہلے یہ دونوں سٹیٹمنٹ آپ سمجھ لیجیے جسٹس کی ڈیفینیشن میں آ رہی ہے. جی پڑھے نیکسٹ. The term justice has two meanings attributed to it. One, in wider sense as morality, in narrower sense as equality. ہاں جی, جسٹس جو ہم قائم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, یہ بھی بات ہوئی ہے کہ morality ہوتی ہے جس کو تحفظ کے لیے. morality کیا ہے, لوگوں کی اخلاقی قدریں. کسی بھی ہماری اخلاقی قدریں ہندوؤں کی اخلاقی قدروں سے مختلف ہے, ہماری اخلاقی قدریں ویسٹ کی اخلاقی قدروں سے مختلف ہے. ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کی حفاظت کے لیے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. تو یہ وائڈر سینس میں یہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنے اخلاقی اقدار کا تحفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تحفظ ہمیں کس کے ذریعے ملتا ہے, قوانین کے ذریعے, اور جسٹس جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جسٹس جو ہے پہلا میننگ اس کا ہو گیا کہ وہ ان وائڈر سینس سے morality, اس کا تحفظ کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے. جسٹس بھی آگے یہ کام کرے گا, morality کی حفاظت کرے گا, تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, ان narrower sense as equality, کہ لا کا ایک بہت بنیادی کام ہے کہ وہ تمام جن لوگوں کے لیے بنے انہیں ایکول شمار کرے. اگر وہ کسی کو کم تر تصور کرتا ہے, کسی کو دوسرے سے زیادہ کا درجہ دیتا ہے, تو وہ پھر بعض جو لیڈر کہتے ہیں کہ دو پاکستان ایک پاکستان. عمل تو شاید نہیں ہو سکا, لیکن چلو بات تو کی ہے کہ ایک ہی پاکستان, ایک ہی ملک, ایک ہی ریاست ہونی چاہیے, ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون ہے. دی رول آف لا, ہر آدمی کے لیے جو لا بن جائے ایک جیسا ہے, اس کے لیے ایکول ٹریٹمنٹ ہونی ہے اس کی. نیکسٹ بھائی. In wider sense, it is synonymous to morality and is given as natural law interpretation. This view was taken by St. Thomas Aquinas and Augustine. They claimed that unjust law is no law. ہاں جی, یہ اس میں بھی آ گیا کہ ایک وائڈر سینس میں اور کیا بات ہے کہ morality کا بھی تحفظ کرنا ہے. جو نیچرل لا نے بعض چیزیں دی ہوتی ہے ان کی انٹرپریٹیشن جو کرنی ہے ہم نے وہ بھی ایسی کرنا ہے کہ ہماری morality مجروح نہ ہو. یہ اس کے زیادہ تر کیا تھے, اس کے وکیل وہ تھامس صاحب تھے اور اگسٹائن, دونوں بڑے معروف نام ہیں جورسپروڈنس میں اور لا میں ان کے نام کی. اور کیا وہ کلیم کرتے ہیں کہ لا ہے ہی وہ جو جسٹ ہے. ایک ڈیفینیشن کہیں آپ پڑھیں گے, لا از دی نالج آف جسٹ اینڈ انجسٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ لا جو ہے یہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی جو انجسٹ ہے وہ لا ہے ہی نہیں ہے, جو انجسٹ ہے وہ لا ہی نہیں ہے, مانتے ہی نہیں وہ بالکل ٹھیک بات ہے. جو ہے ہی غیر فطری, جو ہے ہی غیر مطلب منصفانہ, تو وہ لا کیسا ہوا؟ لا کی تو بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسٹ ہونا چاہیے. تو یہ اس کا مقصد ہے. جی. B. In narrower sense, justice means impartially or equality. It entails the fair and equal treatment of all, and that like must be treated alike. Salman took this view and defined justice as giving every man his due. According to Salman, law is the body of principles recognized and applied by state in the administration of justice. ہاں جی, اب اس میں کیا بات, نیرو سینس میں بھی انہوں نے بات کر لی ہے. امپارشلٹی اور ایکوالٹی, ایکوالٹی کی ہم نے بات کی ہے, یہ وہی بات آ گئی کہ ایکول تصور کرے گا اور امپارشل رہے گا, قانون اپنے آپ نہ دکھائے. وہ کہ جی میں نے یہ قانون بنا دیا ہے, میں کسی کی فیور کرنے کے قابل نہیں ہوں, نہ میں نے کرنی ہے. اس قانون کے دائرہ کار کے اندر جو آتا ہے وہ اس پر ایک جیسا عمل ہوگا. اب کسی کو سزا دینی ہے تو وہ کہیں جی نہیں, مثلا یہ حدود لا میں وہ کہیں جی 80 کوڑے شریعت نے مقرر کی ہے, وہ قانون ہے. اگر 80 مقرر کی ہے تو یا 100 بعض جرائم میں مقرر کی ہے تو اتنی دینی ہے, اس میں فرق نہیں کر سکتے. وہ ڈیوائن لا ہیں, وہ قدرت نے بنائے ہیں, وہ ہمیں قرآن شریف نے بتائے ہیں, ان کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اس لیے جو چیزیں ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہیں, نیچرل لا ہے, انہیں ہم چینج نہیں کر سکتے. جو انسان کے مین میڈ لا ہیں انہیں بھی اس طرح بنانا ہے ہم نے کہ بنیادی روح ان کی منصفانہ رہے, وہ امپارشل ہوں, وہ ایکول ہوں, وہ انسان کو ایکول تصور کر کے بنائے گئے ہوں.
اس میں فرق نہ کیا گیا کہ اچھا جی یہ امیر لوگوں کے لیے یہ ہے, غریب لوگوں کے لیے یہ ہے. ویسے تو وہ فائدہ اٹھا ہی لیں گے پروسیجر کا, وسائل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ, لیکن قانون کے الفاظ میں فرق نہیں ہوگا, قانون کی روح کا فرق نہیں ہوگا. یہ اس سے مراد ہے. جی Justice is further divided into two aspects: جی distributive justice and corrective justice. This distribution was made by Aristotle in his book Nicomachean Ethics. ان ہز بک کیا لفظ ہے؟ Nicomachean ہے میرے خیال سے. نکومیچین ایتھکس, یہ اس کی کتاب کا نام ہے. تو وہ کیا ڈسٹریبیوشن اس نے, یہ دونوں جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ اس نے کی ہوئی ہے, اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور کریکٹیو جسٹس. اب ان کی ڈیفینیشن کیا ہے اس پر چلتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس, ہاں بھائی کنزا آپ پڑھیے. ہلو Yes, جی sir. پڑھو بیٹا. Ensures a fair division of social benefits and burden among the members of community or country. It is achieved through constitutional or other legislation. It lies within the realm of legislation. ہاں جی, یہ اب 3 اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. پہلی کیا ہے کہ فیئر ڈویژن آف سوشل بینیفٹس اینڈ برڈر امنگ دی ممبرز آف دی کمیونٹی اور کنٹری, کہ منصفانہ تقسیم کی جائے. جو بینیفٹ ہے کسی قانون کے وہ پورے معاشرے کے لیے, پورے سماج کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے, اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو اس کے پاس کیا ہے, اٹ از اچیو تھرو کانسٹیٹیوشن اور ادر لیجسلیشن. یہ طریقہ بتا دیا کہ یہ کیسے حاصل ہوگا. یہ ہوگا کانسٹیٹیوشن. عموماً ہر ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو اس ملک کا سرکاری قانون, پہلا قانون ہوتا ہے, باقی قانون اس کے تابع ہوتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن جو بنیاد ہے ایک, جس میں فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کیا جاتا ہے, ان کے انٹرسٹ کا تحفظ کیا جاتا ہے. اگر وہاں سے نہ ہو تو پھر قانون سازی کی جاتی ہے مزید, کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں موجود ہیں, اس طرح کی مزید چیزوں کی ضرورت ہے, تو وہ اس طرح کا قانون بن جائے گا جو اس ڈسٹریبیوشن کے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کے بعد کیا ہے, اٹ از ود ان دی ریلم آف دی لیجسلیشن. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ لیجسلیشن ہونی ہے ریالٹی پر مبنی, لوگوں کی ضرورت پر مبنی. تو جو لیجسلیشن ہوگی, مثلا بہت سے قوانین یہ پچھلے 2-3 سالوں میں آئے ہیں, کوئی یاد ہے کسی قانون کا حوالہ دے سکتا ہے کوئی؟ یہ پہلے نہیں تھے, پاکستان کو بنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو اگر پتہ ہے تو بچوں کے تحفظ کے لیے قانون بنا ہے, ہیرسمنٹ کا قانون بنا ہے. کیوں؟ معاشرے میں ضرورت پیدا ہو گئی. اور لیجسلیشن کرنے کا مقصد ہی عدالت لیجسلیچر ہوتے ہی اس لیے ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق قوانین بنائیں. تو انہوں نے قوانین, جی سائبر کرائم, جی سائبر کرائم کو چند سال پہلے آیا تھا, بلکہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 60-1.5 سال پہلے امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں. تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ ضرورت ہے. بعض اور قوانین میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو لیجسلیچر ہوتے کس لیے ہے؟ لیجسلیٹر ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, لیجسلیٹر ایک پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کنگ بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو لیجسلیچر کسی ملک کی تسلیم شدہ لیجسلیچر ہے وہ لیجسلیشن کرتی ہے, وہ لیجسلیشن کرتی ہے لوگوں کی ضرورت کے حوالے سے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس فراہمی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لیجسلیچر جو ہے اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن ہو گیا, دوسرا لیجسلیچر ہو گیا. اگزامپل اس کی کیا ہے, کون سے ڈسٹریبیوٹیو جو ہمارا ہے یہ پوائنٹ ڈسٹریبیوٹیو والا, اس میں کیا ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس میں, ٹھیک ہے. اگزامپل کون سی ہیں یہ آپ کے سامنے آ گئی, رائٹ ٹو ووٹ. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی تفریق ہے؟ پہلے 21 سال والے وہ بندے کو ملتا تھا ووٹ کا, تو سب کے لیے ایک جیسا تھا. کوئی غیر قانونی سے کم عمر والا نہ کروا لے, ادروائز ایج 21 سال ہے, ڈاکومنٹ اس کے مطابق ہے, 21 سال والے کو ملتا تھا. اب 18 سال والا ہو گیا, تو سب کے لیے, پورے ملک کے شہریوں کے لیے ایک جیسا ہے. مسلمانوں کے لیے, کرسچن کے لیے بھی ہے, تو ایک جیسا ووٹ کا حق ہے. رائٹ ٹو اونرشپ, ملکیت رکھنے کا حق. ہمارے ملک میں ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے. پہلے روس وغیرہ میں ملکیت رکھنے کا نہیں تھا, چائنا میں نہیں تھا, ملکیت کوئی نہیں رکھ سکتا تھا. تو اس لیے وہاں رائٹ ٹو اونرشپ جو نہیں تھا کہ آپ اپنے ذاتی نام سے ذاتی پراپرٹی بنانے کا حق نہیں انہیں ملا ہوا تھا. لیکن اب جو قوانین وہ بھی بنا رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد آ گیا اکویٹیبل اینڈ نان آربیٹری ٹیکسیشن. اکویٹیبل کیا ہوتا ہے؟ منصفانہ. اینڈ نان آربیٹری, جس میں تنازع نہ ہو.
ٹیکسیشن ایسی ہو جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق وہ لوگ پے کر سکے. غیر ضروری لگائیں گے لوگ احتجاج کریں گے. یا ایوب خان کے دور میں چینی 8 آنے روپے کلو تھی, آج کو 8 آنے میں شاید ایک چمچ بھی نہ کوئی آپ کو دے. ٹھیک ہے, تو وہ 1 آنا قیمت بڑھ گئی تو احتجاج شروع ہو گئے, کیونکہ اس وقت لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ کیپیسٹی ہے پیئنگ کی وہ اتنی تھی. تو عام آدمی اس ایوب خان کا موومنٹ اس وقت شامل ہوا جب چینی 1 آنا کلو کی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو اکویٹیبل اینڈ نان آربیٹری ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ منصفانہ قسم کے اگر ٹیکس وغیرہ بھی لگیں تو وہ لوگ اس کو, یہ ایگزامپل ہے اس چیز کی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی. اس کے بعد آ گیا کریکٹیو جسٹس. کریکٹیو جسٹس پہلے تو یہ جی ڈی پی کا سیلا گئی. جی ہلو جسٹس کے جی بچے کس نے بولا, کون بولا ہے, سمجھ آئی ہے؟ جوید اسلم بول رہا ہوں. سر رائٹ ٹو اونرشپ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ رائٹ ٹو اونرشپ کیا ہے؟ رائٹ ٹو اونرشپ ایک بنیادی رائٹ ہے, یہی تو میں نے بات کی ہے. میں دوبارہ پیچھے چلتا ہوں. یہ ایک دفعہ پھر بتا دینا, میں کلاس میں لیٹ آیا. اونرشپ بیٹا یہ ایک بنیادی رائٹ ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ میں شامل ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنی کوئی چیز خرید کر اپنے نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ اونرشپ ہے. جی اس کے باپ دادا سے اسے وراثت میں ملی ہے, وہ اپنے نام پر رکھنا چاہتا ہے تو اس کی اونرشپ ہے, وہ جو مرضی کرے. اس پراپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے, اس کی اونرشپ ہے, اس کا دل کرتا ہے تو بیچے, دل کرتا ہے تو نہیں بیچے. ٹھیک ہے, اب 2 فیمی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کہتا ہے یار یہ ہوٹل جو ہے نا میں نے خرید لینا ہے, دوسرا کہتا تم نہیں خرید سکتے. وہ کہتا کیسے؟ کہتا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مقصد کیا تھا کہ میری آنر میں بیچوں گا تو پھر لوگ ہیں نا, وہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں, نہ اس کی ملکیت تھی نہ اس کی. اونرشپ جس کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی, یہ اس کے مرضی کے مطابق اب چلے گی, اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوگی, ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے, قانون نے اسے تحفظ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات, سمجھ آ رہے ہیں رائٹ آف اونرشپ کا. یہ اب رشیا میں بھی نہیں تھا, چائنا میں بھی نہیں تھا پہلے, اب وہاں بھی انہوں نے دے دی ہے. اب ان کے کانسٹیٹیوشن میں اگر آ گیا تو یہ رائٹ آف اونرشپ اس کا مراد ہو گئی. اکویٹیبل کی سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ بولیں تو صحیح. گئی ہے. ہاں ملک قاسم بولا ہے, یہ ملک قاسم بولا ہے بھائی. جی سر ملک قاسم ہی بولا. تمہارا نام جو رکھا ہے سن لیا ہے نا. اب اس کی جی سر. جرمی بینتھم کی ڈیفینیشن بتانی ہے, لیکن نام تمہارا جرمی بینتھم ہے. ہاں یس سر. یس سر. چار کریکٹیو جسٹس. ہیلو السلام علیکم سر. یس سر. جی وعلیکم السلام, کون بول رہا ہے؟ سر میں عائشہ صدیقہ بات کر رہی ہوں, میری آج سے پہلی کلاس ہے. جی تو جی یہ پوچھنا ہے کہ آبجیکٹیو اس دفعہ جو کوشچن پیپر ہے اس کا پیٹرن آبجیکٹیو ہوگا یا سبجیکٹیو ہوگا؟ اب یہ آپ نے بالکل کلاس میں ڈسٹرب کرنے والی بات ہے, اس کا اینڈ پر سوال کریں تب میں بتاؤں گا. یہ پہلے دن میں نے کافی باتیں بتا دی تھی, کوئی فائنل نہیں ہے ابھی. سبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے, ایم سی کیو بھی آ سکتے ہیں, یونیورسٹی کے دونوں طرح تیاری کریں. ٹھیک ہے جی. کریکٹیو جسٹس اب ریڈنگ کریں. جی آپ کر لیں. جی When distributive justice is infringed, the disequilibrium arises, which is to be rectified through the corrective justice. The procurement of remedies is the job of corrective justice, of law and involve enforcement of law. اتنا ہی ٹھہریں, پہلے اس کو سمجھا لیں پہلے پوائنٹ کو. انفرنگڈ کیا مراد ہوگی؟ انفرنجنس کا کیا معنی ہوگا؟ کسی کو یاد ہے اس کا معنی؟ ڈسٹریبیوٹیڈ جسٹس جب اس کو توڑا جائے, فراجائل ہوتے ہیں نا ٹوٹنے والی چیزیں, انفرنج جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں جو, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ جسٹس ٹوٹ جائے. ڈس ایکویلبریم, ایکول سے نکلا لفظ, یہ ایکویلبریم جو لفظ ہوتا ہے کہ ایسے جو پرانے زمانے میں ایک کیا کہتے ہیں وہ وزن والا ہوتا تھا, درمیان میں اس کے ایک پتری سی ہوتی تھی, اوپر وزن ہوتا تھا, دونوں طرف جتنا ڈالتے جاتے وہ اس کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے, تو وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس ڈس سے لفظ آ گیا, اس سے مراد ہے کہ توازن اب برقرار ہی رہا. جسٹس نے بنانا تھا توازن, ڈس کا لفظ آ گیا, اس کا مطلب وہ توازن برقرار ہی رہا.
کوئی جسٹس کا بنیادی اصول ٹوٹ گیا تب کیا کریں گے کیا arises which is to be rectified through corrective justice. اب بتا رہے ہیں حال یہ کہ کریکٹیو جسٹس اس کا حل نکالے گا. جو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو جس میں حق دینا تھا وہ حق اس نے دے دیا, اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ اب کون ٹھیک کرے گا؟ کریکٹیو جسٹس ٹھیک کرے گا. اب آجے اس کی طرف نیکسٹ پوائنٹ پڑھے. ہیلو ہیلو جی سر. جی جی کس کی ابھی آواز نہیں آئی؟ بلند آواز میں بولیں. The procurement of remedies is the job of corrective justice, which is enforced through the court of law and involves enforcement of laws. بڑا اس سے زیادہ نسبت نہ آسان آ گئی. پہلے میں کیا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اگر ڈسٹرب کوئی کرے گا, اس کی خلاف ورزی کرے گا, تو وہ توازن معاشرے کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کریکٹیو جسٹس نے کرنا ہے. کریکٹیو جسٹس ہے کیا؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے. دی پروکیورمنٹ آف ریمیڈیز, یہ کیا ہے؟ ریمیڈیز چارہ کار کس نے فراہم کرنے ہیں؟ از دی جاب آف کریکٹیو جسٹس, یہ کریکٹیو جسٹس نے فراہم کرنے ہیں. وچ از انفورس تھرو, کس کے ذریعے کرے گا؟ کورٹس, بائی تھرو دی کورٹس اینڈ لا اینڈ انوالوز انفورسمنٹ آف لا, کہ قانون کے ذریعے کرے گا. عدالتیں اس کا تحفظ دیں گی, عدالتیں اس کا حل چارہ کار دیں گی, زبردستی نافذ کریں گی. جیسے کوئی کسی کی اگر کوئی دیوار ہے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بنیادی حق ہے جی اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کی دیوار کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. دوسرے آدمی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو پہلا کیا ہے کہ اس کی دیوار کو تحفظ دیا تھا قانون نے, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے, یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ جس طرح چاہے بنائیں. اب اس کو کسی نے ڈسٹرب کیا, وہ کورٹ میں چلا گیا, تو یہ کریکٹیو جسٹس ہے. فالو کر لی بھائی بات؟ ہیلو Yes, sir. جی ٹھیک ہے. دی کریکٹیو جسٹس از فنکشن آف کورٹس. اب عمومی طور پر یہ فنکشن کریکٹیو جسٹس کا جو ہے, کریکٹیو کے لفظ سے ہی سمجھ جائے کہ کریکٹ کرنا ہے, جسٹس کو کریکٹ کرنا ہے, جو کمی پیشی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو کون کرتا ہے؟ کون سا فورم ہے؟ لیجسلیچر نے بنا دیا ہے, ساون نے بنا دیا, وہ ہے کورٹس. نیکسٹ جی, اس کی ایگزامپل کیا آئیں گی؟ Examples when disequilibrium is caused and corrective justice is used. Murder, stealing of property. ایکویلیبریم جو اب سمجھ آج میں آ گیا کہ توازن برقرار رکھنے کا جو پیمانہ ہے, اب اس میں ڈس کا لفظ آ گیا, وہ توازن برقرار نہیں رہا. is caused and corrective justice is used. اب اس کی مثالیں کیا آ گئی؟ مرڈر کوئی کسی کا کر دیتا, اب قانون کہتا ہے کہ کسی کی جان دے. قانون نے تحفظ دیا, پاکستان کے ہر شہری کو دیا, اسلام نے تحفظ دیا کہ ہر آدمی کے لیے اشرف المخلوقات ہے, اس کی جان کا تحفظ پہلا اس کا فریضہ ہے. قانون کہتا ہے جی اشرف المخلوقات انسان اپنی جان کا تحفظ کرتے ہوئے اگر کوئی اس کی جان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی جان لے سکتا ہے. پی پی سی میں آپ کے بعض سیکشن ہے جو آپ نے اگلے سال پڑھنے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ مرڈر کوئی کرے گا تو وہ ڈسٹریبیوشن جسٹس کو متاثر کرے گا, اس توازن کو خراب کرے گا. تو اس کو کس نے قائم کرنا ہے؟ وہ ہے کریکٹیو جسٹس. اور کریکٹیو جسٹس کے لیے کیا آپ کے سامنے آ چکے ہیں. پہلے ایک اور مثال پہلے کر لیں, اسٹیلنگ آف پراپرٹی, کسی کی پراپرٹی چرانا. یہ بھی منع ہے. پراپرٹی تو اونرشپ سے ریلیٹ کرتی ہے, جو اونرشپ ہے اس کے کنٹرول میں رہنی چاہیے. اب کوئی اس کو چوری کر لیتا ہے, دوسروں سے چھپ چھپا کے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے بنیادی طور پر اس بنیادی پیمانے کو ڈسٹرب کر دیا ہے. تو کریکٹیو جسٹس کا فرض ہے کہ وہ اس کا حل تلاش کرے. اب آ گیا جی نیکسٹ ہمارا پوائنٹ, اسٹیبلٹی. اس کو کون پڑھے گا بھائی؟ میں پڑھتا ہوں. The جی other desirable outcome of law is stability, as the stability of society, government, judiciary, and the politics is necessary. Law is one of the most important instruments for the achievement of such social purposes as to win the acceptance or tolerance for a sufficiently large section of the society. اب یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ ہم بنیادی جو 3 فنکشن ہم نے کہا تھا, یہ بنیادی فنکشن ہے, پرپز آف لا ہے, فنکشن آف لا ہے.
اس میں پہلا تھا جسٹس، جس پر 2 اقسام مزید ہم نے کیے ہیں، اس کے بعد اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ اسٹیبلٹی کا یہاں کیا کہ آؤٹ کم آف لا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے معاشرے میں توازن کرنا، استحکام دینا، معاشرے اقدار کو تحفظ دینا، معاشرے کے جو مختلف کلاسز ہیں ان کے مختلف جو ان کی حقوق ہے انہیں تحفظ دینا۔ تو یہ بیسیکلی اسٹیبلٹی لاتا ہے جب سوسائٹی میں، تو یہ بنیادی فریضہ ہے قانون کا جو اسے کرنا چاہیے۔ تو وہ گورنمنٹ میں لاتا ہے، جوڈیشری میں لاتا ہے، پالیٹکس میں لاتا ہے، جو بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ سوشیالوجی آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بنیادی ایک نقطہ ہے وہاں، سوشیالوجی از دی مدر آف آل سوشل سائنسز، یہ تمام جو سماجی علوم ہیں ان کی ماں ہے۔ تو اس حوالے سے باقی یہ اسٹیٹ گورنمنٹ سب اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے پڑھنا ہے، کرائم پڑھنا ہے، اور چیزیں پڑھنی ہیں، جوڈیشری پڑھنی ہے، پالیٹکس پڑھنی ہے، تو وہ پارٹ آف سوشیالوجی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی تمام صورتوں کا ایک متوازن رکھنا، سٹیبل رکھنا، یہ لا کا بنیادی فریضہ ہے، اور یہ آؤٹ کم ہے جو قانون چاہتا ہے کہ یہ لازم ملے، ایک جسٹس کی فراہمی، دوسرا سٹیبلٹی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لا از دی ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ انسٹرومنٹ، کہ لا جو ہے یہ بنیادی آلہ ہے۔ انسٹرومنٹ میں نے آلہ، اس چیز کا آلہ یہ چھری چاقو نہیں ہے، آلہ وہ بھی ہوتا ہے جو مختلف طرح کے سماج کے اندر مختلف طرح کے توازن برقرار رکھنے کے لیے، رائٹ کے تحفظ کے لیے ایک آلے کے طور پر چیز استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ تو لا ایک وہ آلہ ہے جس کے ذریعے معاشرے میں توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ فار دی اچیومنٹ آف سچ سوشل purposes as to win acceptable or tolerance from the sufficiently large section of the society، کہ معاشرے کے بہت بڑے سیکشن، ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے سیکشن کو تسلی کرتے کسی چھوٹے سیکشن کی حق تلفی بھی ہو جائے، لیکن اوورآل وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اور دوسرے کسی وقت میں وہی جو چھوٹی کمیونٹی ہے اس کا تحفظ ہو جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے، کہ ان کے ایک جیسا ہونا ہے۔ تو اسٹیبلٹی لانا ہے اس نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جو اس کے سیدھے الفاظ ہیں، جو اس کا واضح مفہوم ہے، اس کے مطابق چلنا ہے اس نے۔ جب اس طرح چلے گا تو پھر وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹیبلٹی لا رہا ہے۔ اسٹیبلٹی لانے کا پرپز ہر صورت میں مکمل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارا جی عائشہ، آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ آپ پڑھیں۔ ہلو ہلو، یس سر، میں سن رہی ہوں آپ پڑھیں نا ذرا یہ۔ Stability is brought about the uniformity and certainty of law. It is needed to provide predictability. Due to uniformity, people can order their behavior. Therefore, laws must be pre-declared and there must be no retrospective application of the law. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا یونیفارمٹی، اگر زیادہ ہم سیکشن بنانا چاہیں کہ اسٹیبلٹی کی زیادہ کیا اقسام ہے تو یونیفارمٹی، اس کے بعد ہے سرٹن ہونا چاہیے لا کو، اس کے بعد ہے پریڈکٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک، اب کیسے میں بتاتا ہوں۔ یونیفارم سے مراد یہ ہے کہ ایک لا کے الفاظ آگے، جیسے ہم کہتے تھے لا از دی کمانڈ آف ساون، اب یہ نہیں ہوگا کہ لا آف کمانڈ آف ساون جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کے لیے اور ہے، ملک قاسم کے لیے اور ہے، وہ یونیفارمی ہوگی۔ سرٹن ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ الفاظ ہے، یہ بات ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسے۔ اس کے بعد پریڈکٹیبل کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے، پتہ ہو آپ کو کہ یہ اندازہ کر کے اس کے مطابق اپنا طرز عمل درست کر سے اس کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ تو وہ تبھی ہوگا، سرٹن بھی ہوگا، یونیفارم بھی ہوگا، تو پریڈکٹیبل ہوگا۔ اگر آپ اس کے سب ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں، یونیفارمٹی بھی بنتا ہے، سرٹنٹی بھی بنتا ہے، پریڈکٹیبلٹی بھی بنتا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا، میں نے اسی میں سبرا کچھ سمودی ہے۔ ڈیو ٹو یونیفارمٹی پیپل کین آرڈر دیئر بیہیویئر، اس یونیفارمٹی کو دیکھ کر لوگ اپنے بیہیویئر کو سیٹ کر لیں گے کہ یہ کام، ٹریفک جا رہی ہے، اب ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہے، سب کو پتا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ سے ایسے کر دیا، سٹاپ کر دیا، تو سب نے کھڑا ہو جانا، تو وہ اس کے مطابق اپنا بیہیویئر کر لیں گے۔ اگر اس کو باوجود کوئی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل پر گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس نے بیسیکلی اس آرڈر کو ڈسٹرب کر دیا، اسٹیبلٹی نہیں رہے گی اس کام میں۔ اس لیے وہ ایک جیسا سب کے لیے، کاشن کا مطلب ہے کہ وہ سب کے لیے ایک جیسا کاشن ہے، ایک جیسا لا ہے۔ Therefore, laws must be pre-declared and there must be no retrospective effect۔ یہ بہت بڑی زبردست بات ہے۔ ڈکلیئر سے مراد یہ ہے کہ قانون، اسمبلی ابھی قانون بنا رہی ہے تو اسی دوران اسی نوعیت کا جرم ہو گیا تو عدالت اسے کہ نہیں جی یہ قانون بن رہا ہے اس لیے تمہیں اس جرم کے تحت سزا ہے، یہ نہیں ہوتا۔
قانون کو جب ڈکلیئر ہوگا اس وقت عمل ہوگا. قانون آج نافذ ہو گیا, قانون دان اس وقت کہیں گے جی یہ آج سے نافذ ہے یا یہ 10 دن بعد سے نافذ ہے, لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جی پچھلی ڈیٹ سے 10 دن پہلے سے نافذ ہے. زیادہ دور میں ایسا ہوا تھا, انہوں نے حدود کے قوانین بنائے تو پرانی ڈیٹوں سے نافذ کر دی. عدالتوں میں گئے تو لوور کورٹوں نے نہیں مانا یہ آرڈر, کیونکہ یہ قانون کی بنیادی روح کے خلاف تھا. پرانی طریقوں میں کوئی جرم ہوا ہے, 6 ماہ بعد قانون بن رہا ہے تو کہتے ہیں جی اب ان قانون کے تحت پرانے جو جرائم جتنے انہیں سزا دے, تو یہ نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اور آپ کا کانسٹیٹیوشن 73 والا, اس کے خلاف پوری ایک سیکشن آرٹیکل ملے گا آپ کو کہ کسی پر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ آف لا نہیں ہو سکتا, پرانی طریقوں سے قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اور ڈکلیئر کی بات بھی ہے, قانون وہ ہے جو پرسکرائبڈ ہے, وہاں پرسکرائب کا لفظ ہے, ڈکلیئر کرنی وہ بھی یہی مطلب ہے. پرسکرائب کیا ہے؟ آپ کا آفیشیل گزٹ ہے, گزٹ آف پاکستان, اس میں وہ نافذ ہو گیا. اس ڈیٹ کے بعد جس دن وہ شائع ہو گیا, ایک کہیں جی قانون بن گیا, صدر نے سائن کر دی ہیں, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. اسمبلی نے پاس کر دیا, سینٹ نے پاس کر دیا, صدر نے پاس کر دیا, لیکن وہ قانون ابھی باہر نوٹیفیکیشن ہوا ہی کوئی نہیں, پرسکرائب ہی نہیں ہوا. تو وہ جتنے دن پرسکرائب نہیں ہوا, اس کا بے شک ڈیٹ لکھی ہو کہ یہ منڈے سے یہ نافذ ہونا ہے, لیکن منڈے تک لوگوں کو پتہ ہی نہ قانون ہے کیا, تو وہ بھی نہیں نافذ ہوگا. وہ 3 دن بعد کا جا کر اس کو شائع کرتے ہیں, تو جس دن وہ شائع ہوا ہے اس دن ہوگا. تو مسٹ بھی پری ڈکلیئر سے کا مراد آ گیا, مسٹ بھی پری ڈکلیئر, پہلے اس کو ڈکلیئر کر دیں آپ, پھر اس کے بعد نافذ ہوگا. اس کے بعد ریٹروسپیکٹیو, اس کا لفظی ترجمہ ہے مؤثر با ماضی, کہ ماضی کی طریقوں سے آپ مؤثر نہیں کوئی قانون کر سکتے. سابقہ طریقوں پہ جا کر ہوئے کسی جرم کی سزا آپ آج نہیں دے سکتے, آج کے بعد جو جرم ہوں گے ان کی سزا آگے جا کر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, فالو کر لی بات بھائی؟ ہاں بھائی کوئی بولے, کوئی سمجھ آئے؟ جی جی سر, جی سر, جی سر آئیے. ہاں جی, یہ پڑھے بھائی, کون پڑھے گا یہ؟ سر میں پڑھتا ہوں. جی آپ پڑھیں. Stability and certainty of law also signify that the law must be fixed, certain and unchanging. It was in this connection that is was said certainty of law is as a rule preferable to and more valuable than its improvement. ہاں جی, اب جو سرٹنٹی ہے, یہ اسٹیبلٹی ہے, یہ کن چیزوں سے آئے گی؟ سرٹنٹی ہم نے پڑھی ہے, تو یہ کیا شو کرتی ہے کہ اس کے مسٹ بی فکس, لازم ہمیں پتہ ہوگا کہ اس لا میں بنیادی چیزیں کیا ہیں. اور یہ سرٹن, اور چیز کیا ہوگی؟ سرٹن ہوگا اور ان چینجیبل ہوگا, آسانی سے چینج نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ آج قانون بنائے اور اگلے دن پھر کسی کو نہیں پتا تو اس قانون میں کوئی تبدیلی آ جائے تو لوگوں کو تک ابھی تک پہنچی نہ ہو تو کہیں جی اب اس قانون کے تحت ہوگا, یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کی وضاحت ہے اسی چیز کی کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ ہر طرح کلیئر ہو, سرٹن ہو. سرٹن کو یقینی بنانے کے لیے مزید یہ باتیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. دیٹ از سرٹنٹی آف لا از اے رول پریفریبل ٹو اینڈ مور ویلیوبل دین اٹس امپروومنٹ. اور یہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی. اور دوسرا اہم فیکٹر ہے کہ جو آپ اس میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں, کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں تو لے آئے, لیکن وہ بھی لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے, وہ بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے. وہ پری ڈکلیئر ہو جائے گی جب پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہے. ابھی وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہوا تو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو وہ درست نہیں عمل. تو اس لیے یہ سرٹنٹی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ دوسرے فکرے ہیں. پروٹیکشن آف انٹرسٹ, یہ کون پڑھے گا بھائی؟ فاطمہ ہے, فاطمہ نے جوائن کی ہوئی ہے کلاس بھائی؟ نہیں ہے غالباً. ہاں جی آپ پڑھیں بھائی, مہر صاحب آپ پڑھ لیں. سر ہے ہوں میں. اچھا پھر پڑھے نا ذرا, ساتھ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ جی سر. بیٹا بولے نا ذرا, آپ کی بھی تھوڑا پتہ چلے کہ کلاس میں ہیں. ویسے تو اپنی کلاس میں تو آپ کان کھاتی رہتی ہیں سب کے, تو ادھر نہیں بول رہے. جی سر. پروٹیکشن آف انٹرسٹ. An important function of law is to protect interest of individual, whether artificial or natural. The protection of interest by law in the past is a question to be answered by legal history, whereas what type of interest that law must protect is a question for legal philosophy. ہاں جی, یہ پہلا کیا آ گیا کہ امپورٹنٹ فنکشن آف لا, جو ہم نے پرپز کہا تھا سیم اسی طرح کا لفظ آ گیا. فنکشن کیا ہے؟ پروٹیکٹ انٹرسٹ, مفادات کا تحفظ. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ, وہ انڈیویجول کے ہوں
وہ یا وہ ادھر وہ آرٹیفیشل ہوں گے یا نیچرل ہوں گے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات, فرض کریں آج خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تبدیلی آ گئی ہے, وہ لا ہے, لیکن ایک ریڈی والا جو ہے اسے اس لا کا فائدہ کیا پہنچنا ہے, اسے تو کوئی کیا سمجھ آنی ہے. شام کو اگر وہ 2000 کما رہا ہے تو اگر اسے 3000 اس نے کما لیا تو اس نے کہنا بھی اس لا کا مجھے فائدہ ہے, کیونکہ اس کا مفاد سارے دن کا یہ ہے کہ اس نے بس دیہڑی لگانی ہے. اسے تو انٹرسٹ ہی اپنے مفاد سے ہے, اس کے انٹرسٹ کا تحفظ کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب مثلا پچھلے دنوں عمران صاحب نئے آئے تو انہوں نے کہا ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں, سب ریڈی والوں کو لائسنس جاری کریں اور اچھی خاصی فیس لیں. آئیڈیا اچھا تھا ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے, لیکن عوام کی محالوں نے کہا جی آتے ہی یہ کام, غریب آدمی تو ریڈی لگاتا ہے, تو ریڈی لگا کر بھی اگر اس نے کمانا ہے تو آپ ٹیکس لگا دیں گے, تو وہ تو لائسنس دینے والے اسے جو ہے وہ بھی اسے پیسے لیں گے اور اسے ہر سال بعد تنگ کریں گے. تو اب یہ جو بات آ گئی کہ اس کا انٹرسٹ صرف اتنا, اسے اس بات سے زیادہ, اسے آج بھی جا کر پوچھے اسے یہ بات یاد ہوگی کہ عمران نے یہ کہا تھا مجھے لائسنس ملے, اسے یہ نہیں بات کہ عمران نے کہا 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ بھی ضروری ہے, تو کہے گا نہیں جی اس نے لائسنس کی بات کی ہے, یہ میرے مفاد کے خلاف. تو اب وہ انٹرسٹ جو ہے ان کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا, جو لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا مفادات کی وہ قانونی نہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پرپز آف فنکشن وہ پورے کرے, تو یہ ایک فنکشن ہے جو پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد آ گیا جی اب اصل کیا ہے, انٹرسٹ کا تحفظ, یہ ہمارا آنسر ہے, یہ ہماری لیگل ہسٹری ہمیں یہ وہی بتا رہی ہے. لیکن ٹائپس آف انٹرسٹ کیا ہے یہ ابھی ہم نے ایک پورا چارٹ کرنا ہے, بڑا زبردست چارٹ آپ کے سامنے آنا ہے, پھر اس وقت یہ دوبارہ بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, انڈر لیگل ہسٹری اینڈ لیگل فلاسفی پروٹیکشن آف انٹرسٹ finds a prime place as one of the important purposes of law. اب اس کی زبردست اہمیت اسی سے بات ہے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, بہت بڑی آبادی. اس کا بھی ایک پوائنٹ ہو رہا ہے, گریٹسٹ نمبر کا لفظ آنا. جی میں فون میری گل سنو, میں فون تو چکیا سی, تساں آخیا سی فرنٹ بیک جانی ہے بازو, میں کہ ہاں جی یہ جانا ہے, میں کہ کٹنگ کر دینے پہ. سمجھ نہیں آئی بھائی, سلیم کا غلطی سے مائک آن ہو گیا ہوگا. چلو میں تو انہوں فون کرنا ہوں, آ جائیں. اچھا جی, تو یہ جو بات ہے کہ جس کا انٹرسٹ مجروح ہو رہا ہے اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ کہے گا جی کہ میرا مفاد بس سب سے پہلے یہی لا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بات کریں. دوسری بات اب آ گیا پروٹیکشن آف انٹرسٹ, یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ آ گیا ہے, اب آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا. انٹرسٹ کی دو اقسام ہیں, ایک ہے انڈیویجول انٹرسٹ, ایک ہے سوشل انٹرسٹ. اب انڈیویجول جو ہیں اس میں کیا ہے, فزیکل پروٹیکشن, ذاتی حفاظت, ایک جسمانی حفاظت جو انسان کی قانون نے تفویض دیا ہوا ہے کہ کسی کے جسمانی ضرر نہیں پہنچا سکتے, ہرٹ نہیں پہنچا سکتے. اور پی پی سی پوری بڑی پڑی ہے, ہرٹ کی چھوٹی سے لے کر بڑی قسم ساری اس میں موجود ہے. اس میں ایک تھپڑ مارنے سے لے کر ایک قتل کے کیس تک کا جو فزیکل پروٹیکشن ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کا کہتا ہے کہ فزیکل پروٹیکشن حاصل ہے, تو یہ ایک انڈیویجول ہے, ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے, اس لیے انڈیویجول ہے. فنڈامنٹل فریڈم, فنڈامنٹل فریڈم اس کے ساتھ اس میں بہت سی ہیں جو ساتھ نہیں اس نے ٹائپ کیے, لیکن وہ میں ابھی بلکہ آ جائیں گے نیکسٹ, اس میں آپ کے MCQ میں آ جائیں گے. فنڈامنٹل فریڈمز آپ کا ایک چیپٹر ہے غالباً 18 سے 28 تک, فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں. اس میں بتایا گیا ہے کون کون سے حقوق کا حاصل ہے. اس میں سپیچ کا, بولنے کا, ایک کہتا ہے جی میں سڑک پر کھڑے ہو کر سپیچ کرنی ہے, قانون کہتا ہے بالکل آپ کو حق ہے تقریر کریں. ایک کہتا ہے جی مجھے موومنٹ کا حق ہونا چاہیے, میں سندھ سے جانا چاہوں پنجاب میں تو پنجاب میں چلا جاؤں, کراچی سے جانا چاہتا ہوں اسلام آباد تو وہاں چلا جاؤں, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. تو یہ موومنٹ کا حق ہے, یہ دیا ہوا ہے, فنڈامنٹل میں آتا ہے, تو اس لیے یہ اس میں فال کرے گا. اسی طرح کے کچھ اور ہیں جو بعد میں ذکر آ جاتا ہے فنڈامنٹل میں جو فال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, ریپوٹیشن. ہر آدمی کو اچھی ریپوٹیشن اپنی برقرار رکھنا اس کا بنیادی حق ہے, انڈیویجول حق ہے, اس کے ملنا چاہیے.
اس کے بعد میرج آدمی اپنی مرضی سے کرنا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لو میرج کی میں وکالت کر رہا ہوں. میرج سے یہاں مراد ہے والدین کی مرضی سے ہو, ارینج میرڈ ہو, لیکن اپنی مرضی سے اپنی فیملی کی مرضی سے اگر کرنا چاہتا ہے تو میرج کا اسے حق حاصل ہے. یہ انڈیویجول اس کا حق ہے. اگر بالغ ہے تو پھر تھوڑا سا دوسری صورت ہے, لیکن وہ میں وضاحت نہیں کروں گا. پراپرٹی, تو پراپرٹی رکھنے کا بھی بات آ گئی. ہر ایک آدمی کہتا ہے جی میں یہ پلازا سامنے والا خرید لوں, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے. اگر پیسے ہیں, دوسرا مان بھی جاتا ہے تو جا کر خرید لے. ٹو بی الیکٹڈ, ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے الیکشن لڑنا ہے, میں الیکشن میں حصہ لینا ہے, یہ اس کا انڈیویجول حق ہے. قانون نے تحفظ دیا ہے. وہ اگر ایلیجیبل ہے, اگر اس کے لیے ایج 25 سال ہے تو 25 سال پوری کر رہا ہے, 35 سال ہے تو 35 سال پوری کر رہا ہے, وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے تو جا کر الیکٹ ہو جائے. اس کے بعد ہے ڈسنٹ. ڈسنٹ میں ہے ڈیمونسٹریشن وغیرہ کی, آج آرگومنٹ وکی کہ آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے ڈیمونسٹریشن کرنی ہے, تو ڈسنٹ میں وہ آگے بات کو ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتا ہے تو قانون اسے کہتا ہے جہاں مرضی ڈیمونسٹریٹ کرے, لیکن جہاں دفعہ 144 ہے وہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ قانون نے وہاں کرنے سے روک دی ہے. ریڈ زون میں جا کرنا ہے تو پہلے پرمیشن لے, فلان جگہ کرنا ہے تو پرمیشن لے. اس کے علاوہ اسے حق ہے کہ جہاں مرضی کوئی مظاہرہ کرنا ہے جا کر ابھی وہ ڈرما والے چوک میں کھڑا ہو جائے تو کہے جی کہ میں فلان چیز پر احتجاج کر رہا ہوں. قانون اسے تحفظ دیتا ہے, جا کر کر لے. صرف یہ زیادہ زیادہ کہ بھائی خلاف ورزی نہ کرے, کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائے. اگر اسپیکر کا استعمال کرنا ہے تو اسپیکر کے لیے اجازت لے. یہ ایک انڈیویجول ہمارے انٹرسٹ ہے. اس کے بعد سوشل انٹرسٹ کی بات آ گئی. اس میں ہے نیشنل سیکورٹی, یہ پورے معاشرے کی ہے. پورے ملک کی سیکورٹی جو ہے یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, اس کو بھی قانون نے تحفظ دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی, مجھ سے ابھی تیز لائٹ کی, اکنامکس پراسپیرٹی, کہ ہر آدمی کو اپنی خوشحالی کے لیے جاب ڈھونڈنا, بزنس کرنا, اس کی اپنی ذاتی مرضی ہے, جو جی چاہے وہ کام کرے, اس پر کوئی پابندی نہیں. ریلیجیس ویلیوز, ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق, کرسچن ہے تو اپنے مذہب کے مطابق, ہندو ہے تو اپنے مذہب کے مطابق, مسلمان ہے تو اپنے مذہب کے مطابق اپنی ویلیو کا تحفظ کریں. قانون نہیں روکتا. ہیلتھ کے لیے بھی یہ بھی پورے سماج کا مسئلہ ہے. حکومت بھی پالیسیاں بناتی ہے, حکومت بھی سہولتیں فراہم کرتی ہے. انوائرمنٹل میں آ کے کچھ نیچرل انوائرمنٹل کی بات ہو رہی ہے, کچھ دوسرے بزنس انوائرمنٹ ہے, دوسرے ہر طرح کے انوائرمنٹ شامل ہے, کہ یہ بھی سوشل انٹرسٹ میں آتا ہے, سماجی جو مفادات ہیں اس میں آتا ہے. اس کا تحفظ کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ریسل انٹیگریٹی, ریسل انٹیگریٹی جو مراد ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ نسلی جو ہے, بعض اوقات اپنے جو نسلی اقدار ہے ان کا تحفظ کرنا. ایک اور لفظ ہے بڑا, اور ترجمہ اچھا ہے, کہ نسلی تفاخر, کہ اس کو مطلب بڑا خوشی ہوتی ہے اپنی نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کی بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں. بعض ذات برادری کے بڑے پابند ہوتے ہیں, دائرے میں رہتے ہوئے جو مرضی کریں, قانون کوئی نہیں روکتا. اس کے بعد کیا ہے, ایمنسیپیشن آف انڈر لائنگ کیا لفظ ہے بھائی, پڑھا جا رہا ہے آپ سے, فلیکسیبلٹی پڑھا نہیں جا رہا یہ تو. انڈر لائنگ یہ اب تھوڑا سا رہ گیا مجھ سے, یہ بریک ہے اتنا کہ لائٹ میں یہ پڑھا نہیں جا رہا, یہ بعد میں ہو جائے گا. اب تقریباً یہ ہمارا ختم ہو گیا. پیسفل چینج, لاسٹ پرپز جو ہم پہلے کر رہے تھے, ان تمام کا آگے کیا ہے, پیسفل چینج لانا. پیسفل کے قانون میں اتنی گنجائش ہونا چاہیے کہ وہ کوئی چینج لا سکے. یہ الفاظ اگر بنے ہیں کہ یہ قانون آج کے لیے ہے, تو ضروری نہیں کہ یہ قانون 10 سال بعد بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ پیسفل چینج جو ہے نا یہ لانے کے قابل ہو. تو پیسفل چینج لانے کے لیے آپ کا ضروری ہے کہ اس میں اتنی لچک ہو, اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ کر سکے. ہاں بھائی, وہ پہلے والا بھی اب آ گیا سامنے. ایمنسیپیشن آف انڈر لائنگ پرویلیجز, کسی کو استحقاق حاصل ہے, کسی کو ملا ہوا ہے استحقاق, کسی کو اوارڈ ملا, کسی کو تو وہ اس کا حق ہے کہ اس کو انجوائے کرے, اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کے جو اسے ملے ہوئے ہیں. اس کے پیسفل چینج آ گیا. پیسفل چینج کا آسان طریقہ کیا ہے, لیجسلیچر ہی قانون میں تبدیلی کر دے تو چینج آ جائے گی. مثلا ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ کوئی قانون بناتی ہے, اگلے سال دوسری گورنمنٹ آئی, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس قانون میں اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, وہ پیسفل چینج لا جائے گی, وہ نیا قانون بنا دیں گے. وہ اتفاق اسمبلی میں اب اگر عمران خان کو کوئی حیثیت ہو جاتی ہے تو وہ قانون پہلے والا چینج کر دیتا ہے, تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا, پیسفل چینج ہوگی. قانون میں جو طریقہ کار مقرر کیا ہے قانون میں تبدیلی کا, تو وہ اس کے مطابق چل رہا ہے.
تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح پچھلی گورنمنٹ نے بھی اپنے ہر پچھلی گورنمنٹ کے کچھ نہ کچھ قوانین چینج کیے ہیں. وہ چینج کیے انہوں نے اپنی ضرورت کے حوالے سے جو کیے ہیں ٹھیک ہے اگر نارمل طریقے سے ہوئے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آ گیا, جنرلی نیسسری چینجز کین اونلی بی بارڈ بائی وائلنس بٹ لا وچ از کیپیبل آف اڈاپٹیشن whether by legislation or judicial development allow to peaceful change. دوسرا ایک فیکٹر اس کا پہلے والی بات ہی ہے کہ چینج لانے کے لیے سب سے بڑی بات ہے لیجسلیچر میں اتنی کیپیبل ہونا چاہیے کوئی چینج لا سکے. دوسرا ہے کہ اگر نہ ہو تو جوڈیشل ڈیولپمنٹ, مثلا ہمارے ملک میں بھی امریکہ میں بھی جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے کورٹس کو. سپریم کورٹ بعض کا پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قانون کو کہہ دیتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں, بعض ملکوں میں یہ نہیں ہے. تو یہ ایک جوڈیشل ڈیولپمنٹ کی ایک مثال ہے. اس کے بعد ہے کمپرومائز, کہ کمپرومائز کا لفظ یہاں جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رولر اور رول جو پرسن ہیں جو سبجیکٹ ہیں وہ آپس میں ایک کمپرومائز ان کا ہوتا ہے, ایک پرامس ہوتا ہے, ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں تو میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں, آپ ان باتوں کی خلاف ورزی کریں گے تو میں اس کی پنش کروں گا اس کا. تو یہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے جو انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے اس پر. اس لیے کچھ اور فنکشن ہے جس کا ہیڈنگ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ٹیچر نئے آ چکے ہیں تو صرف ہیڈنگ پڑھتا ہوں, تو اگر وضاحت کی ضرورت ہے ویسے وہ آسان ہے. ٹو ون ایکسیپٹینس اور ٹالرنس آف دی واسٹ میجارٹی, کہ جو بہت بڑی میجارٹی ہے اس کا کسی قانون کا اسے ایکسیپٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی قانون بنے فوراً مخالفت شروع ہو جائے تو وہ قانون تو نہ ہوا. وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو برداشت کریں, کہیں جی یہ واسٹ میجارٹی ملک کی جو ہے اس کو تسلیم کرے, اس پر عمل کرے, تو یہ بھی ایک فنکشن میں آ جائے گا. پرپز آف وننگ ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس فرام سفیشینٹلی لارج سیکشن آف سوسائٹی ریگارڈ انفورسمنٹ پاسبل. تو اگر وہ تسلیم کر لے گی تو کیا پاسبل ہوگا کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے گی, انفورسمنٹ آسان ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور بڑا ہمارے پاس ہے گریٹسٹ ہیپینس آف دی گریٹسٹ نمبر. قانون کا ایک یہ مقصد ہے کہ زیادہ لوگوں کو خوشی ملے گی تو زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ قانون زیادہ بہتر تصور ہوگا. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنے زیادہ معاشرے کے کمیونٹی کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ خوشی محسوس کریں گے, ان کے لیے ہیپینس کا سبب بنے گا, تو وہ ان کے لیے زیادہ اچھا قانون تصور ہوگا. تو ایم سی کیوز آگے, ایم سی کیوز بڑے مختصر سے ہیں. اب ایک دو منٹ میں یہ اچھا اس جو ایم سی کیوز ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی سارا جو ابھی سلیبس ہم نے دہرایا ہے اس میں شامل ہے. از دس اسٹیٹمنٹ ٹرو, لا از این انسٹرومنٹ آف سوسائٹی, اے ویری وائٹل انسٹرومنٹ. یہ ابھی ہم نے تھوڑی بڑھ کر لا ایک انسٹرومنٹ ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرو ہو گئی نا. اس کے بعد آ گیا ہو سیئنگ از دیٹ دی تھری آبجیکٹ آف لا آر جسٹس, اسٹیبلٹی اینڈ پیسفل چینج. یہ ابھی تھوڑی دیر پڑھا کہ یہ تین بنیادی ہیں, یہ بھی ٹرو ہے اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد آ گیا ہاؤ مینی اسپیکٹس آف جسٹس آر دیئر اکارڈنگ ٹو جورسٹ. کتنے اسپیکٹ کی بات کی ہے, 1 2 3. تو یہ ابھی آ جائے گا کہ 2 کے بارے میں بات کی ہے کون سے وہ, تو وہ کون سے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے تقسیم پڑھی ہے, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور کریکٹیو جسٹس. ٹھیک ہو گئی, فالو کر رہے ہیں بات کو؟ جی سر. یہ وہی ہے جو ابھی پڑھا ہے, یہ ابھی آپ دیکھ لیں تو اس میں سے ہے, اس سے باہر ایک بھی نہیں. بوتھ اے اینڈ بی والا جواب درست ہوگا. دی ایسپیکٹ آف جسٹس کریکٹیو اینڈ ڈسٹریبیوٹیو از ایکسپلینڈ بائی. یہ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں نے بولا تھا بہرحال کہ ایرسٹوٹل, ہالینڈ, آسٹن, کس کا ہے یہ, کسی کو یاد ہے؟ ایرسٹوٹل کا, بالکل ٹھیک ہے, ایرسٹوٹل کی یہ ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایرسٹوٹل ڈیفائنڈ ایسپیکٹ آف جسٹس کریکٹیو اینڈ ڈسٹریبیوٹیو ان ہز بک. بک کا نام کیا پڑھا تھا ہم نے, کانسیپٹ آف لا, پروونس آف جورسپروڈنس, نوکوماچین میتھڈس. ہاں یہ اب اس کا مطلب کوئی کسی کا یہ نام رکھ دیں تو زیادہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے پنجابی کا کوئی لفظ ہے. اس کے بعد ہے مارک ویدر دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور ناٹ. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اچیوڈ تھرو اے کانسٹیٹیوشنل اینڈ ادر لیجسلیچر. کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ بولیں. ابھی ہم نے پڑھا کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہ تو
distributive justice assures a fair division of social benefits and burdens among the members of the community or country. ये भी अभी पढ़ा है कि उनके दरमियान एक फेयर रिलेशन कायम करना है, उनके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ट्रू है स्टेटमेंट. उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज राइट टू वोट अभी की है, इक्विटेबल एंड नॉन आर्बिट्री टैक्सेशन अभी की है, राइट टू साल्ट ये एक नई बात आ गई है, लेकिन ये चूंकि दुरुस्त नहीं है, पहले बोथ ए एंड बी जो है दुरुस्त है. उसके बाद आ गया जी when someone is deprived of distributive justice, then there is this equilibrium which needs to be rectified through corrective justice. ये भी अभी बात हुई है कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव नाकाम हो जाएगा वहाँ corrective justice होगा. ये ट्रू है स्टेटमेंट. मार्क दी एग्जाम्पल ऑफ corrective justice की ये अभी दो कर लेते हैं. ए wrongly takes away B's property to doesn't pay taxes. एक आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी गलत तौर पर हासिल कर लेता है, टैक्स पे नहीं करता, तो क्या हुआ ये corrective justice से ठीक होगा. ए मर्डर बी देन ए डिसइक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड. एक गैर मुतवाज़न सूरत हाल पैदा हो गई है, तो किसकी मिसाल हो गई? corrective justice इसको ठीक करेगा, बोथ ए एंड बी. उसके लॉ इज वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग आउट स्टेबिलिटी. ये तो अभी हमने किया है कि ये वाकई स्टेबिलिटी लाने में बहुत मददगार है कानून. उसके बाद आ गया जी फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू पीसफुल चेंज. तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो पीसफुल चेंज कैसे आएगी? कानून कैसे रियासत बदलेगी या लेजिस्लेचर कैसे बदलेगी? तो फ्लेक्सिबिलिटी कानून में होगी तो आराम से चेंजिंग आ जाएगी. जिस कानून के तहत पहले कानून बनाए उसी के तहत तब्दीली भी आ जाए, ये पीसफुल चेंज कहलाएगा. उसके बाद है जी फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग, ये आगे कुछ चीज़ें आगे चेंजेस, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन सो एज टू अडाप्ट टू सोशल चेंजेस. ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी. ऑल ऑफ दिस इसमें दुरुस्त है. मार्क द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट. ये चार्ट अभी आपने जो देखा है उसमें आप देखें ये सारी उसमें फिजिकल प्रोटेक्शन, फंडामेंटल फ्रीडम, बोथ ए एंड बी. पहले दो जो है उसका जिक्र आ गया, फ्रीडम फंडामेंटल जो है उसमें बहुत सी आगे 7-8 और भी हैं. ए एंड बी का जवाब दुरुस्त है. प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन, मैरिज, डिसेंट fall in category of social protection, individual protection, universal protection. तो प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन किस में फॉल करता है, मैरिज किस में फॉल करता है, डिसेंट जो है डेमोस्ट्रेशन का किस में फॉल करता है. तो ये आपको अगर याद है चार्ट तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में फॉल करता है. उसके बाद है रिलीजियस वैल्यू, नेचुरल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी फॉल इन किस कैटेगरी में? सोशल प्रोटेक्शन में. अभी चार्ट देखा था आपने. उसके बाद गालबन ये लास्ट है रेशल इंटेग्रिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉल इन कैटेगरी ऑफ किस में? ये भी सोशल प्रोटेक्शन में फॉल करता है. और ये हमारा लास्ट MCQ था. आज का लेक्चर समाप्त हुआ, तो इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी. और इसकी भी असाइनमेंट बना लें. आज अगर असाइनमेंट नहीं बनी इसका मटेरियल आपको नहीं मिलना, ठीक है? अगर ये बना लेंगे तो बहुत अच्छा है. कल इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे और अगला सवाल हम कर लेंगे. बहुत शुक्रिया. अब इंग्लिश के टीचर आ चुके हैं, उनका ज़्यादा टाइम नहीं मैंने वेस्ट करना, पहले ही काफ़ी कर लिया. तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम.